اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم سب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس تعلق کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور محبت کی نشانی اطاعت ہے۔ کوئی بھی آدمی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہو لیکن بات نہ مانتا ہو، دنیا کا کوئی آدمی بھی اس کے اس محبت کے دعوے کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ نیک اعمال کرنے والا جنت میں جائے گا، برے اعمال لے کر جانے والا اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، اللہ کا فضل نہ ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہماری مجبوری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہماری مجبوری ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، یہاں تک کہ ہماری وہ مصروفیات جن کا تعلق عادات دنیاوی سے ہے، جس کو ہم دنیاوی عادت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے قریب کرتی ہے جب اس کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے اندر تاثیر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ جس کے دل میں، جس کے اعضاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب آنسو بہتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پچھلی صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کے ولایت میں پوری امت اس زمانے کی متفق تھی، کوئی ان کی ولایت کے خلاف بات نہیں کرتا، سب کا اتفاق تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور بہت اونچے ولی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ ولایت کیسے ملی؟ میں نے کئی مجلس میں یہ بات عرض کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے، ایسے لگتا ہے میں نے اللہ کے قدموں میں سجدہ کیا ہے، اتنا محبت سے بھرے ہوئے، ہر وقت ان کا جسم اللہ کی محبت میں دبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ اللہ کا اتنا قرب کیسے ملا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے صرف ایک راستے سے ملا ہے کہ میں زندگی کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں۔ بس یہ جو ولایت ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے تصور میں، ہمارے معاشرے میں ایک بات ہمارے تصور میں ڈالی گئی کہ جو آبادی سے نکل جائے، جنگل میں جا کر زندگی گزارے، نہ اس کا پہننا ٹھیک ہو، نہ اس کا کھانا گزارے کا ہو، بس وہ پڑا ہو، اس کو دنیا کا ہوش نہ ہو، پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو جہاں کہیں ہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ لمحات گزار رہا ہے تو اسی راستے سے وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ چاہے وہ زراعت کر رہا ہے، وہ وہاں کھالے صاف کر رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کا مقرب ہے، ولی ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ خود اس کو پکڑتا ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ اللہ خود اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اتنا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ بات کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یعنی اتنا اللہ کا قرب کہ اس کی آنکھ میں حیا، اس کے بول میں سچائی، اس کے کان غلط بات نہیں سن سکتے، وہ کسی غلط مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس سنت کے راستے سے اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتے ہیں، اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، یعنی ایک تو راستہ ہے عشق و محبت کا، اس راستے سے بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جس کی محبت ہے اس کی اطاعت کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، اس کا لمحات نہیں گزرتے۔ اگر یہ راستہ نہ بھی ہو تب بھی ایک امتی کی مجبوری ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے، اس نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اس کی مجبوری ہے کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سنت کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور یہ سنت کا راستہ تو اتنا عظیم راستہ ہے، اللہ نے خود ایک ایک ادا اپنے محبوب کو دی ہے، ایک ایک ادا اپنے محبوب کو دی ہے، خود دی ہے، اور اس میں ساری دنیا کی کامیابیاں بھر دی ہیں۔ تو جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہری طور پر غم میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ گھاٹے میں ہو، وہ مظلوم ہو، وہ جس حالت میں دنیاوی حوالے سے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے وہ فقر میں ہے، بھوک میں ہے، تب بھی اللہ اس کے دل کو ایسی راحتوں کے ساتھ بھر دیتا ہے کہ وہ جسم سے چور چور بھی ہوگا تو ایسی لذت میں ہوگا کہ بادشاہوں کو وہ لذت نصیب نہیں ہے سنت کے راستے سے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے سنت کا راستہ اختیار کرنا، جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کام کو کرنا اسی طرح ہے، لیکن ذرا سنت سے دیکھ لیں، اسی راستے سے کر لیں گے تو وہ کامیابی ہے، راحت ہی راحت ہے۔ سنت کے راستے سے جھگڑا نہیں ہے، سنت کے راستے سے فساد نہیں ہے، سنت کے راستے سے گھاٹا نہیں ہے، سنت کے راستے سے دل کی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سارے فوائد اللہ نے سنت کے راستے میں رکھے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم سیکھ کر اس کو سنت کے مطابق گزاریں گے، سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں راحت ہی راحت پہنچے گی۔ آج ہماری 7ویں مجلس ہے، ہماری ایک فکر ہے، ہماری ایک
تمنا ہے کہ میری زندگی اور میرے تمام بھائیوں کی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزر جائے۔ بس اسی کے لیے یہ ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہماری مجلس کا موضوع خود مجلس ہے، یعنی مسنون مجلس۔ ہم جو دو ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ ہر انسان انس سے ہے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ صبح و شام معاشرت ہے، 2 آدمی 4 آدمی گھر کے افراد، میاں بیوی، بچے، والدین، دوست احباب، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو بیٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، کون سے افعال ہیں؟ سنت اس مجلس سے پہلے جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، مجلس کے دوران ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، مجلس کے برخاست ہونے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج وہی عرض کیے جاتے ہیں۔ وقت کم ہے، بس اعمالی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ ہم نے جہاں مجلس لگانی ہے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ مجلس اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر بری مجلس ہے تو اس سے بھاگنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ حدیث سنیے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا، رواہ ابو داود۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 4832۔ فرمایا صرف ایمان والے کے ساتھ بیٹھو، ایمان والے کے علاوہ دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر مجبوری ہے، کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، معاملہ کریں، لیکن جو مجالس ہیں، مجالس ان کے ساتھ قائم نہ کریں۔ دوسری روایت سنیے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم يصبك منه شيء اصابك منه ريحه ومثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیر ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 4829 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو والے آدمی کے ساتھ بیٹھے۔ اگر آپ کو وہاں سے خوشبو نہیں ملے گی تو خوشبو کی جو مہک ہے یہ تو ضرور پہنچے گی۔ اور برے آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے بٹھی والا آدمی، کہ اگر آپ اس کے پاس ساتھ بیٹھیں گے، اگر وہاں سے آپ کو انگارہ نہ بھی پہنچے تو اس کا دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ یعنی اچھی مجلس کے اثرات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، ایک مقولہ ہے المجالس مؤثرۃ، مجالس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے آدمی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہیں، وہ بھی خاموش بیٹھا رہے، اس کے اندر کی صفات آپ میں منتقل ہوں گی۔ اگر برے آدمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، وہ بھی خاموش، آپ بھی خاموش، اس کی برائی کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ تو اتنا بڑا اثر ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مجلس اچھی کرنی ہے، اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تیسری روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 4833 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کا دین ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ کتنا بڑی بات فرما دی۔ اگر اچھے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا مطلب ہے جو اس کے سوچ اور فکر ہے، جو اس کا دین ہے وہی اس کا ہے۔ اگر برے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو ویسے دوستی لگا رکھی ہے، میرا دنیاوی معاملہ ہے، دین کے ساتھ تو کوئی گفتگو، دینی گفتگو نہیں ہوتی، اس کے غیبی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چوتھی روایت، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، الجامع الصغیر للسیوطی میں، حدیث کا نمبر ہے 9666۔ فرمایا
کہ اکیلا رہنا برے دوست بری مجلس سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا رہے۔ فرمایا کہ اچھے آدمی کے ساتھ مجلس کرنا یہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے۔ اگر اچھے ساتھی کی مجلس مل رہی ہے تو اکیلا نہ رہے، اور اگر برے ساتھی کی مجلس مل رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اکیلا ہی رہے۔ بری مجلس کے اثرات بڑے برے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آگے کہ بری مجلس سے بچنا ہے، برے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور دوسری بات کہ مجلس اب لگانی ہے، اچھا آدمی بھی مل گیا، کہاں بیٹھے، کس جگہ بیٹھے؟ سب سے پہلی بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک جگہیں روک دی ہیں کہ یہاں مجلس نہ لگائیں، اس کے علاوہ ساری دنیا ساری زمین ہے جہاں مرضی مجلس لگا دیں۔ سب سے پہلی بات کہ راستے میں مجلس نہ لگائیں۔ حدیث سنیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي روایت ارشاد السبیل رواہ ابو داود شریف کی روایت ہے، 4815 روایت کا نمبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری تو مجبوری ہے، ہم راستوں کے کناروں پر بیٹھ کر ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح یہ روڈ ہے کنارے پر دوست بیٹھ گئے۔ اب نے فرمایا اگر تم مجبور ہی ہو، تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا حق ہے راستے کا؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ دوسرا فرمایا کہ تکلیف سے بچے رہو، آنے جانے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ اس وجہ سے راستے میں ایسی جگہ کھڑا ہونا جہاں آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ ہو یہ سنت کے خلاف ہے، ایک طرف کھڑے ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ آنے جانے والوں کو سلام کا جواب دیتے رہو، وہ سلام کریں تو اس کا جواب دو، اور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے بھی روکتے رہو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر راستے پر مجلس لگاؤ، ایسا نہیں کر سکتے تو پھر راستے سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں ارشاد السبیل کہ بھولے ہوئے آدمی کو راستہ بھی بتاتے رہو، کوئی آدمی پوچھ لیتا ہے کہ فلاں راستہ کدھر جاتا ہے تو اس کو صحیح راستہ بتاؤ۔ دوسری چیز دھوپ پر بیٹھنے سے بھی، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں، ایسی جگہ مجلس لگانے سے بھی روکا ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الشمس فقلس عنه الظل صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، رواہ ابو داود 4821 روایت کا نمبر ہے۔ قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی اماں بھی اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی جتنا نبی اپنی امت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک دھوپ پر بیٹھا ہو اور سایہ اس سے کھسک جائے، پھر اس کا آدھا حصہ سائے میں ہو آدھا حصہ اس کا دھوپ پر ہو، اس کو چاہیے وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ دھوپ پر بیٹھنا ہے تو پوری دھوپ پر بیٹھیں، سائے پر بیٹھنا ہے تو پھر پورے سائے پر بیٹھیں، آدھا آدھا کام نہ ہو۔ یہ انسانی طبیعت کے بھی خلاف ہے، حکمت اور اس کے صحت کے بھی خلاف ہے۔ تیسری چیز جس سے روکا ہے، فرمایا کوئی مجلس لگی ہوئی ہے تو اس کے درمیان میں نہ بیٹھے۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ، رواہ ابو داود شریف کی روایت ہے، 4826 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ حلقہ لگا ہوا ہے، جو گول دائرے میں بیٹھے ہیں، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آدمی آیا اور درمیان میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس پر، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ تیسری چیز، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں مجلس لگانے سے روکا ہے۔
عشاء کے بعد مجلس لگانے سے روکا ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رواہ ابو داود، ابو داود شریف کی روایت ہے، 4849 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے، یعنی مجلس لگا کر باتیں کریں عشاء کے بعد۔ ہاں اگر دین کی بات ہے صرف اس کی اجازت ہے بس، باقی سنت کے خلاف ہے۔ چوتھی چیز، کچھ اعمال مجلس لگانے سے پہلے مسنون ہیں۔ کہیں مجلس لگی ہوئی ہے تو اس مجلس کے والوں کے ساتھ اپنی مجلس لگانا، وہاں بیٹھنا، اس کے لیے سب سے پہلے اجازت کی ضرورت ہے۔ لیکن اجازت کی وہاں ضرورت ہے جہاں مجلس کا انداز بتا رہا ہو کہ یہ کوئی الگ مجلس لگانا چاہ رہے ہیں، عام آدمی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ اگر عمومی مجلس ہے، عمومی اعلان ہے، جیسے یہاں مجلس ہے سب کو اعلان ہے شرکت کا، تو ایسی مجلس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بین الاثنین الا باذنها، رواہ ابو داود، 4845 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان جا کر بیٹھ جائے، ہاں ان سے اجازت لے لے پھر ٹھیک ہے۔ اب اجازت لینے کی کوشش کر رہا ہے، آگے سے جواب کوئی نہیں مل رہا، اب کیا کرے؟ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 6245۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک 3 دفعہ اجازت لے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو اس کو چاہیے کہ واپس چلا جائے، زبردستی اس مجلس میں نہ بیٹھے، کیونکہ 2 دفعہ ممکن ہے ان کی توجہ نہ ہوئی ہو کسی خاص بات کو پورا کرنے کے لیے، ایک بات کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، پورا کرنے کے لیے وہ بات تسلسل سے کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ جب 3 مرتبہ اجازت لی اب اس کے بعد کوئی عذر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا حق مجلس میں بیٹھنے کا، سلام کر کے بیٹھے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بخاری شریف کی روایت ہے، 6232 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام افضل ہے، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، جس کو پہچانتے ہیں اس کو تو دور سے سلام کر لیا، جس کو نہیں پہچانتے اس کو کوئی سلام نہیں ہے۔ سنت ہے کہ ہر ایمان والے کو سلام کرنا ہے۔ اب سلام کا طریقہ، ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 وفي روایت ثم اتى آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ فقال 40 رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 5196۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، وہ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آپ نے اس کو جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کو جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آپ نے فرمایا 40۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب اس سے آداب معلوم ہو گئے۔ السلام علیکم 10 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ ملیں گے 20 نیکی ملے گی، وبرکاتہ ملیں گے 30 نیکیاں ملیں گی، ومغفرتہ ملیں گے تو 40 نیکیاں ملیں گی۔ بس حد یہی ہے۔ اب اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ملاتے ہیں، بہت کچھ ملاتے ہیں ساتھی، لیکن سنت یہاں تک ہے بس۔ اور اس کا جو جواب ہے، چلو بات آگے آ رہی ہے، جماعت پر سلام کیا تو اس صورت میں ایک آدمی بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ حدیث سنیے، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال یجزی عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدکم فیجزی عن الجلوس ان یرد احدکم، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 5210۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ایک جماعت پوری آئی ہے، کسی پر گزری، ان میں سے ایک آدمی سلام کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھنے والے کافی سارے ہیں، ان میں سے ایک جواب دے دے تب بھی کفایت کر جاتا ہے۔ یعنی جماعت جا رہی ہے، ایک آدمی سلام کرتا ہے تو سب کی طرف سے ہے، جماعت بیٹھی ہے، ایک آدمی آ کر سلام کرتا ہے تو جواب ایک آدمی دیتا ہے، سب کی طرف سے ہے۔ مجلس میں آیا، وہاں ایک آدمی بیٹھا یا 2 بیٹھے تو ان کو مصافحہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مصافحے کے لیے ایک شرط ہے کہ مصافحہ کرنے کی صورت میں مجلس والوں کو حرج نہ ہو۔ اگر حرج ہو تو پھر نہیں، کیونکہ تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی قلم پکڑ کر لکھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، ایسی صورت میں مصافحہ کریں گے تو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اگر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مصافحہ کرنا اولا ہے۔ حدیث سنیے، عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، رواہ ابو داود، 5212 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب مصافحہ کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا نام بھی اس طرح، فی باب اخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ صافح حماد بن زید ابن مبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید بن مبارک دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت لے کر اس بات کا سبق دیا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اب اگر مجلس ایسی ہے کہ وہاں پہ ابتداءً ملاقات ہو رہی ہے تو معانقہ کر لے، یہ بھی سنت ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذات یوم ولم اکن فی اہلی فلما جئت اخبرت انه ارسل الی فاتیته وهو على سریره فالتبزمنی فکانت تلک اجود، رواہ ابو داود، ابو داود شریف کی روایت ہے، 5214 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیغام بھیجا، میں گھر میں نہیں تھا، میں جب واپس آیا مجھے اطلاع ملی کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ چارپائی پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا تو اتنا مزہ آیا کہ تل کا اجودہ بڑا مزیدار تھا وہ معانقہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ۔ تو معانقہ یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، استاد ہیں، والد ہے، شیخ بزرگ ہیں، تو مصافحہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ چوم لینا یہ بھی سنت ہے۔
اب حدیث سنیے. عن عبداللہ بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا يده رواه ابو داود شریف کی روایت ہے. 5223 روایت کا نمبر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک لمبا قصہ بیان فرمایا. آخر میں فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے, ہم نے آپ کا ہاتھ چوم لیا. آپ نے اس پر رد کوئی نہیں فرمایا. تو ہاتھ چوم لینا, لیکن یہ نسبت بھی دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما جا رہا ہے. یعنی استاد ہیں, شیخ ہیں, بڑے ہیں, والد ہیں, محترم ہیں, تو ان کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے. لیکن اس معانقے اور مسافے کے لیے ایک چیز کا خیال ضروری ہے کہ کسی بڑے کے سامنے جھکنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا جھکنا کہ وہ رکوع تک ہی پہنچ جائے, جس طرح بعض ہمارے ساتھی ادب میں آ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر مصافحہ ہو گیا, معانقہ ہو گیا. اب بیٹھنا کہاں ہے؟ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. کسی کو پھلانگ کر آگے مجلس میں بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے. حدیث سنیے. عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي. ابو داود شریف کی روایت ہے, یہ مشکات شریف میں بھی ہے. 4729 روایت ہے, روایت کا نمبر ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تو ہم میں سے ہر ایک آخر میں بیٹھ جاتا, جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا. پانچویں چیز, اب مجلس میں آ گیا, اس کے جو آداب تھے وہ عرض کر دیے. اب مجلس کے دوران کچھ سنت اعمال ہیں. فرمایا کہ مجلس جب رکھنی ہے تو مجلس میں وسعت رکھنی چاہیے, یعنی مل کے بیٹھیں, آنے والے کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے. یہ سنت ہے, یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے مجلس میں. حدیث سنیے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها. ابو داود شریف کی روایت ہے 4820. فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں وسعت زیادہ ہو. وسعت کا یہ مطلب ہے دور دور بیٹھیں. وسعت کا مطلب ہے کہ جس میں زیادہ لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہو. مجلس کا دوسرا ادب دوران مجلس کا کہ اہل مجلس کے مقام کا خیال رکھ کے ان کو بٹھانا یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی محترم آ گیا اس کو محترم جگہ پر بٹھانا یہ سنت ہے. حدیث سنیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلوا الناس منازلهم رواہ ابو داود 4842 روایت کا نمبر ہے. فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو, یعنی جیسا مقام ہے معاشرے میں اس کے مطابق اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عن قیلۃ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ قالت انها رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قاعد القرصفاء فلما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع وقال موسى المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق. رواہ ابو داود 4847 روایت کا نمبر ہے. قیلہ بنت مخرمہ ایک لمبی روایت ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے اپنے گھٹنے یوں کھڑے کیے ہوئے تھے, اس حالت میں نے دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تو آپ بالکل متواضع بیٹھے تھے, اکڑ کر نہیں, متواضع بیٹھے تھے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بالکل متواضع بیٹھتے تھے, لیکن آپ کا روب بڑا تھا. جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں مرعوب ہو گیا, ڈر گیا. یعنی آپ کے متخشع متواضع ہو کر یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں بھی آپ کا یہ اثر تھا. تو عاجزی کے ساتھ بیٹھنا یہ سنت. اسی طرح مجلس میں احتبا کر کے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. احتبا کہتے ہیں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں ہاتھ آگے یوں کر کے ٹیک لگا کے, یا کپڑا باندھ کر, ہاں اس طرح کپڑا باندھ کر اس طرح بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. اس کو احتبا کہتے ہیں. حضرت ابو سعید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس احتبا بیدہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 4846 روایت کا نمبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ یوں گھٹنے کو پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ تیسرا طریقہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر تربع فی مجلسی حتی تطلع الشمس حسنا، رواہ ابو داؤد 4850 روایت کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی مجلس میں چوکڑی لگا کے بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ چوکڑی لگا کے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ چوتھا طریقہ بیٹھنے کا جو ممنوع طریقہ ہے، عن شرید بن سوید قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يد اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال اتقعد قعدة المغضوب عليهم، رواہ ابو داود 4848 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت شرید بن سوید کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میں اس طرح بیٹھا تھا۔ اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے وضاحت فرمائی کہ میں اپنا بایاں ہاتھ پیچھے یوں ٹیک کر یوں ٹیڑھا ہو کے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ مغضوب علیہم کی طرح یعنی یہودیوں کی طرح بیٹھے ہیں؟ یعنی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، تو مجلس میں اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اب بیٹھنے کا طریقہ آ گیا مجلس میں، اس کے بعد گفتگو ہے، تو مجلس میں گفتگو کا انداز سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس میں جب گفتگو ہو رہی ہو ایک آدمی بات کرے باقی سارے خاموش رہیں، جب وہ بات کر لے اس کے بعد پھر دوسرا بات کرے، ایک ہی دم سارے بات کریں یہ سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا کہ بات کرنی ہو تو ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے، تیزی کے ساتھ بات کرنا کہ اہل مجلس کو سمجھ ہی نہ آئے یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث سنیے، عن جابر بن عبد اللہ یقول کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل، رواہ ابو داود 4837 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں ترتیل تھی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آپ بات فرماتے تھے۔ مجلس میں سے کسی ایک سے بات کرنی ہو تو سنت یہ ہے کہ پوری طرح اس کی طرف توجہ رکھ دے، جو بات کر رہا ہے پوری توجہ اس کی طرف کرے، عدم توجہی سے بات سنا یہ خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل فکلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف واذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط۔ اہل مجلس کا حق اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی آپ سے ملتا وہ بات کرتا آپ اپنا پورا چہرہ ادھر ہی کر لیتے تھے، اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود چہرہ نہ پھیر لیتا، اور جب کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا۔ فرمایا آپ کو کبھی بھی مجلس میں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ آپ اپنے پاؤں یوں پھیلا کے کسی بیٹھنے والے کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہوں، آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3716۔ اب مجلس میں کسی آدمی کو کوئی ضرورت پڑ گئی باہر جانے کی تو جس جگہ وہ بیٹھا تھا اسی کا حق ہے کہ وہ واپسی آ کر وہاں بیٹھے، دوسرا آدمی اس کی جگہ نہ آئے۔ ہاں قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ مستقل گیا ہے پھر اس کی جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے روایت، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به رواہ ابو داود 4853 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجلس سے کھڑا ہو پھر لوٹے تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے۔ لہذا اٹھنے والے کو بھی چاہیے کہ کچھ علامت رکھ کے جائے، یہ بھی سنت ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس وجلسنا حوله فقام فاراد الرجوع نازعنا علیہ او بعض ما يكون علیہ فيعرف ذلك اصحابه فيثبتون رواہ ابو داود 4854 روایت کا نمبر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھتے، آپ کھڑے ہوتے اور آپ کے واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو اپنا جوتا رکھ کے جاتے، یا آپ پر کوئی کپڑا ہوتا تو وہ رکھ کے جاتے تاکہ دوسرے ساتھی پہچان لیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ وہ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ ساتویں چیز مجلس کے حوالے سے، یہ تو مجلس کی بات تھی۔ بلکہ مجلس کے اندر کچھ ایسے امور ہیں جو ممنوع ہیں۔ اگر مجلس میں 3 افراد ہوں تو سنت یہ ہے کہ 2 آدمی اپنے کان میں کوئی بات نہ کریں جس سے تیسرے کو الگ کر لیں۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا ينتجی اسنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه رواہ ابو داود 4851 روایت کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی اپنے آپس میں کان میں بات نہ کریں، یہ اس تیسرے ساتھی کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح مجلس میں یہ بھی حق ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہی ظاہر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے، ادھر جاتا ہے تو ان کا بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی مجلس میں آتا ہے تو اس کا بن کے بیٹھ جاتا ہے، آپ نے اس سے بھی روکا، جس کو کہتے ہیں دوغلا پن، یہ ممنوع ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواہ ابو داود 4872 روایت کا نمبر ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے شریر آدمی وہ ہے جو 2 چہروں والا ہے، ادھر جاتا ہے ان کے چہرے کے ساتھ، ادھر آتا ہے تو ان کے چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے شر الناس فرمایا۔ مجلس کے اندر کسی پر عیب لگانا یہ بھی منع ہے۔ حدیث سنیے، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة رواہ ابو داود۔ حدیث کا نمبر ہے 4851۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس آدمی کو کسی کا عیب معلوم ہو جائے اس کو چھپا لے تو یہ ایسے ہے جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو اس نے زندہ کر دیا، اتنا افضل ہے۔ مجلس میں غیبت کرنا بھی منع ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ ما الغیبت۔ اس سے پہلے اس کی جو وعید ہے وہ سنیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال الغیبت اشد من الزنا، مشکات شریف حدیث کا نمبر 4875 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث سنیے، قیل یا رسول اللہ ما الغیبت قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد تبتا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ رواہ ابو داود۔ حدیث کا نمبر ہے 4874۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کہا گیا
آپ کا کیا فرمان ہے اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو؟ فرمایا اگر اس میں جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ موجود ہے تو تبھی تو نے غیبت کی، اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے پھر تو نے اس پر بہتان باندھا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب مجلس کے اندر تذکرہ چل پڑا، کسی کی غیبت ہو گئی، اب کیا کریں؟ حدیث سنیے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبت تقول اللہم اغفر لنا ولہ، یہ مشکات المصابیح حدیث کا نمبر ہے 4877۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تو نے غیبت کی اس کے لیے استغفار کر، تو یوں کہے اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی بخش اس کو بھی بخش، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں جھوٹ بولنا بھی منع ہے، حدیث سنیے، ان بحز بن حکیم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بالقوم ویل لہ رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 4990۔ بحز بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو بولتا ہے، باتیں کر رہا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مجلس میں ایسی جھوٹی بات کر دی تاکہ مجلس والے خوش ہو جائیں، یہ منع ہے۔ اسی طرح مجلس میں غیر تصدیقی بات کرنا بھی منع ہے، حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 4992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک نہ بیان کرے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، مجلس اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ایسی بغیر تصدیق کے باتیں نہ ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجلس میں مزاح کرنا بھی جائز ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذل اذنان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں مجھے فرمایا او دو کانوں والے، یعنی آپ نے مزاح فرمایا۔ مزاح کے اندر دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ اس مزاح میں جھوٹ نہ ہو جو کہہ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس مزاح سے دوسرے کو غم نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر مزاح سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ حرام ہے۔ دیکھیے، ان سائب ابن یزید ان ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 5003۔ حضرت سائب بن یزید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا مال ایسے مذاق میں نہ سچی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجلس میں ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھا اچھا کپڑا کندھے پر ڈال رکھا ہے، اچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اچھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اچھی پنسل ہے، اچھی گھڑی ہے، تو اس کو لے لیا مذاق میں۔ اگر اس نے مانگ لیا، اصرار کیا تو کہا میں نے مذاق کیا، اور اگر خاموش ہو جائے تو پھر ویسے ہی ہضم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی ساتھی کا مال کھیل کود میں لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ سچ مچ لینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مجلس میں کسی کو ڈرانا یہ بھی خلاف سنت ہے، حدیث سنیے، ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، رواہ ابو داود، 5004 روایت کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ ڈرانے کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بیٹھے تھے، اچانک آ کر وہاں آواز لگا دی یا کوئی چیز ایسی رکھ دی جس سے وہ ڈر گئے، یا یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی خبر سنا دی جس خبر سے وہ ڈر گئے،
تو یہ ہر طرح کا ڈرانا مجلس کے اندر یہ خلاف سنت ہے۔ بس تھوڑا رہ گیا۔ ساتویں چیز مجلس کے سنت اعمال میں سے ساتویں چیز، مجلس سے اٹھتے وقت کچھ اعمال ہیں۔ مجلس جب برخاست ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس مجلس سے کھڑا ہو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة، رواہ ابو داود 4855 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، جب کھڑے ہوتے ہیں ایسے جیسے مردار گدھے پر سے کھڑے ہو رہے ہوں، اور ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگی۔ اگر مجلس میں ان کام کوئی جھوٹ نکل گیا، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہو گیا، تو مجلس کا ایک کفارہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد ان یقوم من المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، فقام رجل یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال کفارۃ لما یکون فی المجلس، رواہ ابو داود 4859 روایت کا نمبر ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے مجلس سے کھڑے ہونے کا تو یہ فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ نے جب یہ فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ایسی بات کہی، اس سے پہلے تو آپ نہیں کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجلس میں جو کوئی کوتاہی ہوگی اس کے لیے یہی کفارہ ہے۔ جب مجلس سے اٹھ رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے والوں کو سلام کر کے جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم واذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخر، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 5208۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مجلس کے پاس جائے تو تب بھی سلام کرے، جب مجلس سے کھڑا ہو تو سلام کرے، اور پہلا سلام دوسرے سلام سے یعنی برابر ہیں، زیادہ اولا نہیں ہے۔ پہلے تو عموماً سلام کیا جاتا ہے لیکن اٹھتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ فرمایا پہلا جو سلام ہے یہ دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا، دونوں برابر کے ہیں۔ کہیں مجلس لگ رہی ہے یا مجلس برخاست ہو گئی، اب تجسس میں پڑھنا کہ یہ کیوں بیٹھے تھے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انا قد نہینا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء ناخذه، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 4890۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تجسس سے روکا گیا، ہاں جو ہمارے لیے ویسے بات ظاہر ہو جائے ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں، پیچھے پڑنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی طرح کہیں دو آدمی بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ غلط بیٹھے تھے، غلط سوچ رہے تھے، یہ بھی ممنوع ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ تحسسوا تجسسوا، تحسس کا معنی ہے کہ فکر میں پڑنا کہ یہ کیوں بیٹھے تھے، ایسا بھی نہ کرو، اور تجسس کا معنی ہے بندہ پیچھے لگانا تحقیق کے لیے کہ یہ کیوں بیٹھے تھے، تجسس، اس سے بھی اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، ابتدائی، دورانی اور بعد کے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو؟ اچھا، ایک آدمی باہر سے آتا ہے تو دو آدمیوں کو تو سلام کرتا ہے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ کرتا ہے، کیا سب کو کرے یا ایک دو کو کر کے بیٹھ جائے؟ مسافر کے لیے سنت یہ ہے کہ اس مجلس کا جو صدر ہے، جو بڑا ہے، معظم ہے، محترم ہے، اس کا سلام کافی ہے، اس کو مصافحہ کافی ہے۔ اگر اس میں حرج نہ ہو، اگر حرج ہو
مثلا قریب درجے کے لوگ بیٹھے ہیں تو پھر سلام کیے بغیر بیٹھ جائے. ہاں مصافحہ کیے بغیر بیٹھ جائے، سلام تو کرے گا. جی اگر دو کو مصافحہ کیے ساری مجلس کو مصافحہ کرے گا یا بس انہی کو مصافحہ کرے گا؟ سب کو مصافحہ کرنے میں سب کو تکلیف ہوگی. ہاں اگر ایک صورت ہے، یہ تو حالات پر دیکھا جاتا ہے. کوئی آدمی دور سے آ رہا ہے، عرصہ دراز کے بعد آ رہا ہے اور سارے خواہش رکھتے ہیں. ایک آدمی عمرے سے آ رہا ہے، ایک آدمی کسی محترم جگہ سے ہو کر آ رہا ہے، عرصے دراز کے بعد آ رہا ہے، تو لوگ بیٹھے ہیں، ایسی صورت میں مصافحہ کر لے. قریب سے ہے، ملتے رہتے ہیں، تو پھر تو بس سلام کر لے، بیٹھ جائے، یہ کافی ہے. ایک ہاتھ سے سلام کرنا اور ہاتھ کو ہلانا یہ ہے. ہاں سلام کے ساتھ ہاتھ کو ہلانا حدیث سے ثابت ہے. دور آدمی ہے، اس کو السلام علیکم کہنے میں آواز نہیں پہنچ رہی، اس کے ساتھ ساتھ یوں ہاتھ اونچا کرتا ہے السلام علیکم، اس کو بتانے کے لیے کہ میں نے جو کچھ بولا ہے آپ کو سلام کیا ہے، یہ جائز ہے. صرف سلام یوں ہاتھ ہلانا یا صرف یوں سینے پر یوں کر لینا یہ کافی نہیں ہے. ہاتھ کو پکڑ کر دوسرے کا ہاتھ یہ یوں پکڑ کر یوں کرنا نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. عموماً یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ ہلاؤ گے اتنے گناہ گریں گے. وہ تو ایک دفعہ سلام کرنے سے ہی گر گئے ہیں، بس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اگلے کے ہاتھ وہ گناہ نہیں گرتے، اس کا ہاتھ گر جاتا ہے بیچارے کا. دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. اگر کوئی درخت کے چھاؤں میں بیٹھا ہے اور دھوپ بھی ساتھ آ رہی جیسے درخت سے گھنا نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے. درخت گھنا نہیں ہے، کچھ اندر دھوپ کی لائٹیں بھی آ رہی ہیں، کرنیں ہیں اس میں، تو اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے. بس دعا کر لیں. اس کی اجازت ہے، محبت کا اظہار ہے، لازم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت اپنا تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہم نے سیکھے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. زندگی بھر اب تک جو کوتاہیاں ہوئی مجالس میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما. مجلس میں غیبت ہوئی، جھوٹ بولا گیا، کسی کو ڈرایا گیا، یا اللہ خلاف سنت مجلس ہوئی ہے، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ ہمیں سنت کے مطابق مجالس اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، عافیت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری جو یہ کوشش ہے اتباع سنت کورس میں کہ ہر امتی تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہنچ جائیں اور وہ امتی اس پر عمل کرنے لگ جائے، یا اللہ ہماری اس محنت کے اس ہدف کو قبول فرما. ہمیں وہاں تک پہنچا، ہر امتی تک اس آواز کو اور اس تحریر کو پہنچا، قبولیت نصیب فرما. ہم سب کو، پوری امت کو یا اللہ سنت پر کھڑا فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے طریقے پر کھڑا فرما. یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچا، ہندوؤں کے طریقوں سے بچا، غیر مسلموں کے طریقے سے بچا، رواجی طریقوں سے بچا. عافیت نصیب فرما. ہماری ساری زندگی ہمیں سنت کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما اور ولایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم مانگ رہے ہیں، جتنے احباب شریک ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما. جتنی پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مسائل حل فرما، قبولیت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کو ایک خوش